السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر نحوی ترکیب کورس سے متعلق ہماری 3 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ یہ ہماری چوتھی کلاس ہے۔ اس سے پہلے 3 کلاسیں کن کن ٹاپک پہ ہوئی ہیں؟ مبتدا خبر پہ ہو گئیں، مضاف مضاف الیہ کے متعلق ہو گئیں، اور موصوف صفت سے متعلق 3 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اگلی کلاس ہے ہماری جملہ فعلیہ سے متعلق۔ اچھا، یہ جو 3 کلاسیں ہیں یہ جملہ اسمیہ سے متعلق تھیں۔ اب جو کلاس ہے یہ جملہ فعلیہ سے متعلق ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر جو مین جز ہوتے ہیں، نمبر 1 فعل ہوتا ہے، نمبر 2 فاعل ہوتا ہے، نمبر 3 مفعول ہوتا ہے۔ یہ 3 جز مین جز کہلاتے ہیں جملہ فعلیہ کے۔ 3 اجزاء ان کے اندر ہوتے ہیں۔ اصل میں تو خیر 2 ہی جز مین کہلاتے ہیں، فعل اور فاعل، مفعول بھی، لیکن استعمال زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا۔ اچھا، ان 3 جز کو، اب ان 3 اجزاء کو جملے کے اندر ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو دیکھیں، فعل جو ہوگا نا، فعل وہ ہوگا کام۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو۔ کوئی بھی کام ہو اس کو ہم کہیں گے فعل۔ فاعل جو ہوگا یہ ہوگا کام کرنے والا۔ مفعول بھی کیا ہوگا کہ کام کرنے والے نے جس چیز پر کام کیا ہے، تو جس چیز پر کام ہو۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، حفظ محمود الدرس۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ محمود نے سبق یاد کیا۔ اب اس مثال کے اندر ہم نے کیا پہچاننا ہے؟ فعل پہچاننا ہے، فاعل پہچاننا ہے، مفعول پہچاننا ہے۔ اچھا، عربی عبارت کو ابھی چھوڑ دیں، ابھی خالی اردو کی طرف آئیں۔ اردو کے اندر آپ کو فعل کیا لگ رہا ہے؟ محمود نے سبق یاد کیا۔ کیا فعل ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ تو اس کے اندر یہ جو یاد کرنا ہے یہ فعل ہے، تو یہ یاد کرنا یہ فعل ہو گیا۔ اچھا، یاد کرنے والا کون ہے؟ یہ یاد کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ محمود نے سبق کو یاد کیا ہے۔ تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہو جائے گا فاعل، یعنی کہ یاد کرنے والا، کام کرنے والا فاعل۔ اب کام کرنے والے نے جس چیز پر کام کیا ہے، اب محمود نے تو سبق کو یاد کیا ہے نا، تو سبق ہو جائے گا مفعول بھی۔ تو ہم نے کس کو کیا بنایا؟ یاد کرنا، جس کو ہم کہیں گے حفظہ، یہ ہو جائے گا فعل۔ یاد کرنے والا جو کہ محمود ہے وہ ہو جائے گا فاعل۔ جس کو یاد کیا ہے، سبق کو یاد کیا ہے، درس کو یاد کیا ہے، وہ ہو جائے گا مفعول بھی۔ صحیح؟ اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں، جیسے کہ اکل زید طعاما۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ زید نے کھانا کھایا۔ اب ایک بات بتائیں کہ اس کے اندر فعل کیا ہوگا؟ تو یہ جو کھانے کا فعل ہے، یہ کھانا جو ہوگا یہ فعل ہوگا، یہ کام ہے۔ تو کھایا یہ کام ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے فعل۔ کس نے کھایا ہے؟ زید نے کھایا ہے، تو زید کام کرنے والا ہے، یہ ہو جائے گا فاعل۔ کس کو کھایا ہے؟ کھانے کو کھایا ہے، تو وہ جو کھانا ہے یہ ہو جائے گا مفعول بھی۔ تو کھایا کے لیے فعل آیا ہے اکلا، تو اکلا فعل۔ زید کھانے والا ہے تو زید ہو جائے گا فاعل۔ طعامن کھانے کو کھایا گیا ہے، تو یہ ہو جائے گا مفعول بھی۔ اس طرح ہم ترجمے کے ذریعے سے فعل، فاعل، مفعول بھی پہچانیں گے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ اور آسانی ہوگی، جتنی مثالیں ہوں گی اتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے۔ قرأ زید الکتاب، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے کتاب پڑھی۔ اب یہاں پہ فعل کون ہوگا؟ ذرا سوچیں، یہ جو پڑھنے والا کام ہے یہی تو سب سے بڑا فعل ہے، اور جو کام کرنے والا ہے، زید نے کتاب پڑھی ہے، یہ زید فاعل ہو جائے گا۔ کس کو پڑھا ہے؟ کتاب کو پڑھا ہے، تو کتاب مفعول بھی ہو جائے گا۔ تو قرأ فعل، پڑھنا فعل، پڑھنے والا زید فاعل، اور کتاب جس کو پڑھا گیا ہے وہ مفعول بھی۔ تو اس طرح جملے کے اندر فعل کو، فاعل کو، مفعول بھی کو پہچانیں گے۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ صحیح؟ جملہ فعلیہ کی ترکیب کے اندر فاعل کو پہچاننا ہے، فعل کو پہچاننا ہے، مفعول بھی کو پہچاننا ہے۔ فاعل کیا ہوگا؟ کام کرنے والا ہوگا۔ مفعول بھی کیا ہوگا؟ جس پر کام کیا گیا ہے
اور فعل کیا ہوگا، وہ کام ہوگا. صحیح. ان تین چیزوں کو لازمی پہچاننا ہے جملہ فعلیہ کے اندر. کیسے پہچانیں گے؟ ترجمہ کر کے آپ ان چیزوں کو پہچانیں گے. بغیر ترجمہ کرے آپ ان چیزوں کو نہیں پہچان سکتے. اب ان جملہ فعلیہ سے متعلق کچھ اصولی باتیں ہیں، وہ ذرا سمجھیں. اصل میں تو جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول بہ آئے گا. اصل ترتیب اس طرح ہے. لیکن بعض اوقات ترتیب ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ پہلے فعل آ گیا، پھر مفعول بہ آ گیا، پھر فاعل آ گیا. یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جاءکم الرسول، کیا؟ جاءکم الرسول، کہ آئے تمہارے پاس رسول. کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول تمہارے پاس آئے. تو آنے والا، آنا کیا ہے؟ آنا فعل ہے. تو آئے یہ فعل ہو گیا. عربی کے اندر کہیں گے جاء فعل ہو گیا، کیونکہ آنا کے لیے تو جاء کا فعل استعمال ہوا ہے نا. اور کون آیا ہے؟ رسول آئے ہیں. تو رسول کیا ہو جائے گا؟ یہ فاعل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی الرسول کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. اور کدھر آئے ہیں؟ تمہارے پاس آئے ہیں. تو تمہارے پاس یہ مفعول بھی، اور ادھر کم ضمیر یہ تمہارے پاس کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ مفعول بھی. اب ذرا ترتیب دیکھیں یہاں پہ عربی کے اندر. ادھر ترتیب دیکھیں کہ پہلے کیا آ رہا ہے؟ فعل. پھر کیا آ رہا ہے؟ مفعول بھی. پھر کیا آ رہا ہے؟ فاعل. تو بعض اوقات ترتیب اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر مفعول بھی، پھر فاعل. اچھا جی. کبھی کبھار ترتیب ایسے بھی ہوتی ہے کہ پہلے مفعول بھی آ جاتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے. اس کی بھی مثال قرآن کریم کے اندر ہے. قرآن کریم کے اندر ہے ایاک نعبد. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پہ عبادت کرنا یہ فعل ہو گیا، اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ ہیں ہم. صحیح. یہ فاعل ہو گیا. عربی کے اندر عبادت کرنے کے لیے فعل آیا نعبد، اور اسی فعل کے اندر ایک نحن ضمیر ہے جو اس سے مراد ہم ہیں، وہ فاعل ہو جائے گا. اور تیری ہی یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور اس کے لیے کلمہ آیا ہے ایاک. کیا آیا ہے؟ ایاک. اب یہاں پہ ایاک مفعول بھی ہے. اب دیکھیں پہلے مفعول بھی آ رہا ہے، پھر فعل آ رہا ہے، پھر فاعل آ رہا ہے. تو بعض اوقات ترتیب ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ پہلے مفعول بھی آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلے فاعل آئے پھر فعل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا بولا میں نے؟ کہ پہلے فاعل ہو پھر فعل آ جائے. صحیح. اور پھر مفعول بھی. یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب غلط ہے. اتباع ذہن میں بیٹھ گئی. اب تھوڑے جملہ فعلیہ سے متعلق ترکیب کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ترکیبیں واضح ہوں. قام زید. اچھا ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جو فاعل ہوگا، فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر ضمہ آئے گا، حالت رفعی کے اندر ہوگا. حالت رفعی میں ہونا الگ چیز ہے، ضمہ آنا الگ چیز. اور جو مفعول بھی ہوگا یہ ہمیشہ حالت نسبی کے اندر ہوگا. اچھا جی. اب ترکیب کرتے ہیں. قام یہ فعل ہو گیا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. صحیح. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور زید جو ہے اس کا فاعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ ترجمہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. قام زید، زید کھڑا ہوا. تو کھڑا ہونا فعل ہے، کھڑا ہونے والا زید ہے، وہ فاعل ہے. تو قام زید. مفعول بھی آیا نہیں ہے. بعض اوقات مفعول بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات مفعول بھی نہیں آتا. صحیح. دونوں ہو سکتے ہیں. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، پچھلے والے ترکیبوں کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمی یا خبریہ ہوا. اسی طرح یہاں پر بھی ہم ایسا ہی کریں گے. جملہ فعلیہ، کیونکہ یہ فعلیہ ہے، پہلا والا اسمیہ تھا. جملہ فعلیہ، خبر دی جا رہی ہے تو خبریہ.
فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلی ترکیب دیکھیں، اور ان ترکیبوں کو ویڈیو پاز کر کے پہلے خود حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو لائیو کلاسیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم 3 منٹ کا وقفہ دے لیتے ہیں نا، ریکارڈنگ کے اندر کیا وقفہ دیں، تو یہ آپ خود ہی ویڈیو جو ہے وہ پاز کر کے آپ اس کو سننا یعنی کہ خود حل کرنا شروع کیا کریں، تو پھر دوبارہ ویڈیو پلے کر دیا کریں کہ آیا آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ سمعت صوتاً کہ میں نے آواز کو سنا۔ اب یہاں پہ سمعت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے آواز کو سنا، سمعت بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے آواز کو سنا، سمعتی بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے آواز کو سنا، ایک عورت نے آواز کو سنا۔ تینوں ترجمے صحیح بیٹھ رہے ہیں تو تینوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، جب ترجمے صحیح بیٹھ رہے ہوں، مثال کے طور پہ اگر میرا مقصد ہے کہ بھائی میں نے آواز کو سنا تو سمعتو پڑھیں گے، اگر کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی تم نے آواز کو سنا تو سمعتا پڑھیں گے، اگر کہنے کا مقصد ہے کہ اسے ایک عورت نے آواز کو سنا سمعت پڑھیں گے۔ صحیح، اب ترکیب کس طرح ہوگی اس کی، مثال کے طور پہ میں نے سمعتو لے لیا خالی، تو سمعتو یہ فعل ہو گیا اور تو ضمیر جو ہے اس کے اندر فاعل ہو گئی، اور صوتاً جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، ممکن ہے کہ بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ میں نے سمعتو کے اندر یہ تو ضمیر مانی، یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ بھئی کہاں پہ تو ضمیر ہے، کہاں پہ ہیا ضمیر ہے، کہاں پہ نحنو ضمیر ہے۔ اب یہ نعبدو کی بات چلی تھی، ایاک نعبدو، اس میں نے نحنو ضمیر نکالی تھی، کہاں پہ انتا ضمیر ہوگی، کہاں پہ کوئی سی بھی ضمیر ہے، وہ کس طرح ہم پہچانیں گے، تو اس کے لیے جو ہے نا تفصیلی اسباق ہوتے ہیں، تو اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے حل نکالا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ایک سیریز ڈالی ہے ضمیر سے متعلق۔ آپ یوٹیوب پر ضمیر لکھ لیں اور پھر میرا نام لکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ضمیر سے متعلق میری ویڈیوز ہیں نا، 3 ویڈیو ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، تفصیلی اعتبار سے، مختصر ویڈیو نہیں ہے، 25 منٹ 28 منٹ اس طرح لمبی ویڈیو ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ضمیر کا ٹاپک لمبا ٹاپک ہے، مختصر ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ اگر آپ لوگ چاہیں، آپ کو ضمیر کا بارے میں تفصیلات نہیں پتہ تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں پتہ تو لازمی ضمیر سے متعلق یہ تفصیلات وغیرہ دیکھیے گا، کیونکہ یہ تفصیلات ہمارے اس نحوی ترکیب کورس کے اندر نہیں آئیں گی، تو اس کو اچھی طرح آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے تو ضمیر نکالا، کیوں نکالا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے وہ، کیونکہ آپ کی تفصیلات انشاءاللہ ضمیر کی ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو بہرحال تو سمعتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل، صوتاً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا جی، اگلی ترکیب دیکھیں ذرا، یہ شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگے، اور وہ ہے جاء زید العالم۔ اب ممکن ہے لوگ ترکیب کریں کہ جاء فعل، زید فاعل اور عالم مفعول بھی، ممکن ہے یہ ترکیب کریں، پر یہ ترکیب یہاں پہ غلط ہوگی۔ کیوں غلط ہوگی؟ اگر میں اس ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کروں، ترجمہ کیا بنے گا؟ زید عالم پر آیا۔ اب یہ ترجمہ تو عجیب بن جائے گا، یہ صحیح، یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ تو عجیب بن جائے گا، جبکہ ہمارا یہ اس عبارت کا مقصد کیا؟ مقصد ہے کہ زید، کہ عالم زید یا مولانا زید آئے، یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہ جو اوپر والا ترجمہ ہے یہ تو غلط ہے، اور نیچے والا ترجمہ یہ صحیح ترجمہ ہے، اور جو ترکیب کری ہے اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ زید عالم پر آیا، یہ تو عجیب ہی ترجمہ لگ رہا ہے، ولہذا یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ ترکیب جو لکھی ہے یہ ترکیب غلط ہے۔ اچھا جی، بھی صحیح ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل، زیدن کیونکہ معرفہ ہے، عالم بھی معرفہ ہے، جب 2 معرفے اکٹھے آتے ہیں تو موصوف صفت کی ترکیب کرتے ہیں، تو زید موصوف، عالم صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا فاعل۔ اب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس طرح اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے بغیر ترجمہ دیکھے، بغیر کچھ سمجھے آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بغیر کچھ سمجھے ترکیب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ ترجمہ دیکھ کے اور سب کچھ آگے پیچھے دیکھ کے پھر آپ نے ترکیب کرنا شروع کرنی ہے۔ اچھا جی، اگلی ترکیب ہے خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات۔ اب اس کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، اگر آپ ترجمہ پہلے نہیں کریں گے تو پھر تو آپ ترکیب کس طرح کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
خلق فعل، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، المخلوقات صفت ثالث. پھر آپ یہ ترکیب کرو گے اور یہ ترکیب غلط ہوگی. اب یہ ترکیب کیوں غلط ہوگی؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کروں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ پیدا کیا اس اللہ نے جو رحمان رحیم مخلوقات ہے. غلط ترجمہ ہو گیا نا یہ تو. جب کہ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم نے مخلوقات کو پیدا کیا. یہ صحیح ترجمہ ہے نا کہ اللہ رحمان الرحیم نے مخلوقات کو پیدا کیا. وَلِهَذَا اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہے. اس کے بعد المخلوقات صفت ثالث، یہ ترکیب غلط ہے، بلکہ المخلوقات کے مخلوقات کو پیدا کیا. تو پیدا کرنا فعل، پیدا کرنے والا فاعل، جس کو پیدا کیا وہ مفعول. تو مخلوقات کو پیدا کیا یہ مفعول بھی. فاعل کون ہے؟ لفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آگے کی دو صفات اسی کے ساتھ مل جائیں گی. تو موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اب یہ فاعل ہو جائے گا. ترجمہ کیا کیا؟ اللہ، وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے، اس نے مخلوقات کو پیدا کیا. یہ ترجمہ ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ترکیبیں دیکھیں جو نوٹس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. نوٹس چاہیے تو پھر آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اچھا جی، آگے ہے کہ دو ترکیبیں باقی ہیں. باع زید غلام، غلامی. تو باع یہ واحد مذکر غائب کا فعل ہے اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ بیچنے کے معنی کے اندر آتا ہے. تو یہ فعل ہو گیا. اور خریدنے والا، صحیح، باع بیچنا. تو بیچا زید نے میرے غلام کو، میرے غلام کو، غلامی میرا غلام. تو باع فعل ہو گیا، بیچنے والا زید ہے تو وہ فاعل ہو جائے گا. جس کو بیچا، غلام کو بیچا. تو غلامی یہ تو مفعول بھی ہے، پر ترکیب کس طرح کریں گے اس کی غلامی کی؟ ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے. یہ اصول ہم نے پہلے پڑھ لیا. تو غلام اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی تو ترکیب کون سی ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ کی. تو غلام ہو جائے گا مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنے گا. اچھا جی، پھر فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ آخری ترکیب یہ ہے ضرب الزیدین. تو ضربہ یہ فعل ہے، الف ضمیر یہ فاعل ہے، الزیدین یہ مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دونوں نے دونوں زیدوں کو مارا. یہ ترجمہ ہو جائے گا. اگلی ترکیب یہ ہے اور یہ آپ لوگوں کی مشق ہے، یہ آپ لوگ حل کر کے واٹس ایپ پہ جمع کروا دیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. مشکل نہیں تھا، آسان ہی تھا ویسے نا. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویب سائٹ deensiko.com پر عربی گرامر سے متعلق 11 قسم کے کورسز ڈلے ہوئے ہیں. کچھ کورسز ان کے اندر پیڈ ہیں، جیسے کہ نحو میر ہے، علم الصرف ہے، ہدایت النحو ہے، علم النحو، علم الصیغہ، مکمل عربک گرامر کورس اور نحوی ترکیب کورس. یہ سارے کے سارے کورسز پیڈ کورسز ہیں. اور کچھ کورسز کے اندر فری ہیں، جیسے کہ مختصر نحو، توابع سیریز، صیغہ حل کرنا سیکھو اور 40 حدیث کورس. یہ کورسز فری ہیں.